بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے شیطان کشتی نوح میں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا چکے اور اس میں حکم خدا کے مطابق حیوانات کو سوار کر چکے تو دیکھا کہ گدھا ابھی کشتی سے باہر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس طرح اسے کشتی میں سوار کرنے کی کوشش کرتے وہ سوار نہ ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام ناراض ہوئے اور فرمایا، اے شیطان سوار ہو جاؤ۔ شیطان نے جب حضرت نوح علیہ السلام سے اس طرح کا کلمہ سنا تو اپنے آپ کو گدھے کے پیچھے لٹکا لیا اور گدھے سمیت کشتی میں سوار ہو گیا۔ جو ہی کشتی روانہ ہوئی اور تھوڑے سے پانی پر بلند ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کو شیطان نظر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کشتی کے اگلے حصہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، تجھے کشتی میں سوار ہونے کی اجازت کس نے دی؟ شیطان نے کہا، مگر آپ نے خود نہیں فرمایا، اے شیطان سوار ہو جاؤ۔ پھر ابلیس نے کہا، اے نوح علیہ السلام، آپ کا میرے اوپر حق ہے، تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ کہ میں نے کون سی تیری خدمت انجام دی ہے اور کیسا احسان کیا ہے؟ شیطان نے کہا، یہ جو آپ نے اپنی قوم کو بد دعا دی اور تیری قوم ایک دن میں ہلاک ہو گئی۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو میں حیران تھا کہ انہیں کس طرح گمراہ کروں اور پھر ہدایت کے بغیر مر جائیں۔ تو نے میری یہ تکلیف کم کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیطان کی اس بات پر گریہ طاری ہو گیا کہ شیطان کا فائدہ کیوں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اسی دکھ سے طوفان کے بعد بھی 500 سال تک روتے رہے۔ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک تو عبد الجبار تھا۔ اسی نوح گری کے سبب نوح لقب ہو گیا۔ خداوند متعال نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی فرمائی، شیطان جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہے اس کی سن لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے فرمایا، جو کچھ تجھے کہنا ہے کہو۔ شیطان نے کہا، تجھے چند کاموں سے روکتا ہوں۔ تکبر سے پرہیز کرنا، کیونکہ خداوند متعال کی سب سے پہلی نافرمانی جو ہوئی وہ تکبر تھا۔ مجھے جب خداوند متعال نے تیرے باپ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کا حکم دیا تھا، میں نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ اگر میں تکبر نہ کرتا اور سجدہ کر لیتا تو عالم ملکوت سے نہ نکالا جاتا۔ حرص و لالچ سے دوری اختیار کرنا، کیونکہ پوری جنت حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مباح تھی اور اسے اس میں جانے کی مکمل آزادی تھی۔ صرف ایک درخت سے روکا گیا تھا، وہ ہمیشہ رہنے کی خواہش جو میرے وسواس کے باعث اس درخت تک جا پہنچے۔ کبھی بھی کسی نامحرم عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں نہ بیٹھنا، کسی تیسرے شخص کو ضرور ساتھ رکھنا۔ اگر کسی تیسرے شخص بغیر عورت مرد نامحرم اکٹھے ہوں تو میں خود ان کے درمیان حاضر ہو جاتا ہوں اور اس قدر ان کے دل میں وسواس ڈالتا ہوں کہ وہ فعل کبھی کا ارتکاب کریں۔ خداوند متعال نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، نوح اس کی باتوں کو قبول کرو۔